بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد والمسافر اذا نسی الماء فی رحلہ فتیمم وصلى ثم ذکر الماء فی الوقت لم يعد صلاته عند ابی حنیفة ومحمد رحمهم اللہ تعالی وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی یعید۔ فرماتے ہیں کہ مسافر اگر وہ بھول گیا کہ اس کے پاس رحل یعنی کجاوہ وغیرہ، مراد یہ کہ جو اس کی سواری ہے، کہ اس کی سواری میں پانی ہے یا نہیں، وہ بھول گیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں بھول کر چلا گیا، بلکہ وہ یہ بھول گیا، اس کو یہ یاد نہ رہا کہ میرے پاس میرے سواری میں پانی رکھا ہوا ہے، میرے پاس پانی ہے، یہ بھول گیا۔ وہ ایک ہوتا ہے بھولنا وہ کہ کہیں بھول کر چلے گئے، یہ تو پتہ ہے کہ ہے پانی لیکن لے جانا بھول گئے، وہ نہیں، اس کو یہ یاد نہ رہا کہ اس کے پاس اس کی سواری وغیرہ میں پانی ہے یا نہیں، تو یہ چیز وہ بھول گیا۔ فتیمم وصلی، اس نے تیمم کر لیا اور نماز پڑھ لی، تیمم کر لیا اور نماز اس نے پڑھ لی، اور اسے پھر اس نماز کا وقت نکلنے سے پہلے اس کو یاد آ گیا۔ ثم ذکر الماء فی الوقت، اس کو وقت کے اندر ہی، نماز کے وقت میں ہی ابھی باقی تھا، موجود تھا، اس کو یاد آ گیا۔ اب کیا حکم ہے؟ آیا وہ اس پانی سے وضو کر کے دوبارہ نماز لوٹائے گا یا نہیں؟ لم یعد صلاته عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ تعالی، طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک وہ نماز نہیں لوٹائے گا، نماز کا اعادہ نہیں کرے گا، طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعید، نماز لوٹائے گا، یعید نماز کو، اپنی نماز کو وہ کیا کرے گا؟ لوٹائے گا۔ لہذا اب ایک شخص مسافر ہے، مثال کے طور پر آج کے زمانے کے حساب سے دیکھیں، کوئی شخص سیر و سیاحت وغیرہ پہ کہیں گیا ہے، پہاڑ یا ایسی جگہ میں کہیں گیا جہاں پانی نہیں ہے، اب لیکن جو گاڑی ہے، گاڑی کھڑی کر کے کہیں پیدل گئے آگے، اب مثال کے طور پر گاڑی میں پانی ہے، لیکن وہاں پر جب وہ گئے، نماز کا وقت ہوا، ان کو یہ ذہن میں نہیں رہا کہ ہمارے پاس گاڑی میں پانی رکھا ہوا ہے، اس نے کیا کیا کہ فوراً تیمم کیا اور نماز پڑھ لی، فوراً تیمم کیا اور نماز پڑھ لی۔ اب آیا اس کی نماز ہو گئی اور اس کو پھر پانی کا موجود ہونا یاد بھی آ گیا اسی نماز کے وقت کے اندر، آیا اب نماز واجب الاعادہ ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر ایسی صورت کس طرح پیش آتی ہے کہ بندہ بھول جائے پانی کا؟ اری بات سمجھ میں؟ مثلا اس نے خود پانی رکھا تھا کہیں سے لے کے، بعض اوقات ہوتا ہے انسان جلدی میں لے کے رکھ لیتا ہے اور کسی اور کام کی طرف توجہ ہوتی ہے تو وہ پانی کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے، وہ ذہن میں اتنا پکا اور پختہ رہتا نہیں ہے، یعنی کسی چیز میں، کسی اور کام میں لگا ہوا ہے، یعنی ذہن کہیں اور لگا ہوا ہو، اور اس نے پانی اٹھا کے رکھ تو دیا، ٹھیک ہے، لیکن اتنا اس کا ذہن کہیں اور لگا ہوا تھا تو وہ اتنا پکا یا اتنا مضبوطی سے اس کے ذہن میں نہیں بیٹھا، اور اس نے اسی طرح پھر جب کہیں اترے، گاڑی وغیرہ چھوڑ کر گئے اور آگے جا کر اس نے نماز پڑھ لی، اس کو اس وقت یاد نہیں آیا، بعد میں اس کو یاد آیا، مثال کے طور پر جس کام میں مشغول تھا، فکر جس کی تھی وہ فکر ہٹی، تھوڑا سکون ملا، پھر اسے یاد آیا کہ ارے پانی تو رکھا تھا،
آیا اب نماز واجب الاعادہ ہے یا نہیں، یا اس نے خود تو نہیں رکھا تھا مگر اس کے حکم سے کسی اور نے رکھا تھا. جیسے اس نے کہا تھا کہ یار بھائی پانی رکھ دو ذرا میری گاڑی میں، جیسے نکلتے ہوئے گھر سے کہتے ہیں یا کہیں رکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پانی کی ایک کین تو رکھ دو. آج کل جیسے کینے ہیں تو اگر ایک کین بھی ہوگا تو پینے کے حساب سے بھی اور وضو کے حساب سے بھی ہو جائے گا آرام سے. تو اس نے کہا کہ پانی کی ایک کین تو رکھ دو. اب وہ پی سی یا کین اس نے رکھوا تو لی ڈگی کے اندر، دوسرے نے رکھ دی مگر موقع پر اس کو یاد نہ رہا، بعد میں یاد آیا کہ ہاں اس نے رکھی تو تھی بلکہ پانی کی کین. آیا اب نماز لوٹائے گا یا نہیں؟ لہذا اس کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک روایت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ یہ ہے کہ نماز کا اعادہ اس پر واجب نہیں ہے، نماز کا اعادہ اس پر واجب نہیں ہے، لہٰذا وہ نماز کو دوبارہ نہیں لوٹائے گا. جبکہ دوسرا مذہب اس کے متعلق حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے دو روایتیں ہیں، ان کا ایک قول قدیم ہے اور ایک قول جدید ہے. تو قول جدید کے حساب سے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول جدید کے اعتبار سے، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی دو روایتیں ہیں. ایک روایت کے اعتبار سے اس پر نماز کا اعادہ وہ ضروری ہے، اس پر نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہے، واجب ہے. آگے بات سمجھ میں، یعنی پانی اس کو یاد آ گیا، اب وقت کے اندر آیا ہو. صاحب قدوری نے تو صرف وقت کے بعد ذکر کی ہے کہ ثم ذکر الماء فی الوقت، وقت میں اس کو پانی یاد آ گیا تو آیا اعادہ کرے گا یا نہیں. بہرحال لیکن ان حضرات کے امام ابو یوسف، امام شافعی رحمۃ اللہ قول جدید، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت یہ ہے کہ اگر اس کو پانی کا یاد آ گیا تو گویا کہ اس کے لیے اس کا تیمم گویا کہ ہوا نہیں صحیح، کیونکہ پانی موجود ہوا. اب نماز کے وقت میں یاد آیا ہو یا نماز کے وقت کے بعد یاد آیا ہو، اس کو نماز کا اعادہ ضروری ہے، اس کے لیے نماز کا اعادہ ضروری ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی وغیرہ، ان کی دلیل کیا ہے، یعنی مذہب ثانی جو ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ سواری کے اندر عام طور سے جو کجاوے وغیرہ پہلے کی سواریاں ہوتی تھی کئی دن کی، اور آج کل بھی ویسے رکھا جاتا ہے زیادہ دن کے سفر میں، کہ سفر کے وقت سواریوں میں پانی عام طور سے رکھا جاتا ہے. جب عام طور سے سفر میں سواریوں میں پانی رکھا جاتا ہے تو اس پر لازم تھا پانی کا تلاش کرنا، واجب تھا، اس پر پانی کا تلاش کرنا واجب تھا. لہذا اس نے پانی تلاش نہیں کیا تو اس نے واجب کو ترک کیا، وہ معذور نہیں سمجھا جائے گا، وہ معذور نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ معذور تو وہ سمجھا جائے نا جس نے پانی تلاش کیا ہو اور پھر ملا نہ ہو. یہ معذور، اور اسی تیمم بھی معذور کے لیے جائز ہے. تو فرماتے کہ وہ معذور نہیں سمجھا جائے گا، اور جب وہ معذور نہیں سمجھا جائے گا تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہوا. جب اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہوا تو اس کی یہ نماز بھی نہیں ہوئی، لہذا اس کو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا. آئی بات سمجھ میں؟ فرماتے کہ یہ بالکل اسی طرح جیسے کوئی شخص کسی آبادی میں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے پانی تلاش کرے، اس کے لیے ضروری ہے پانی تلاش کرے، مگر اس نے پانی تلاش نہیں کیا اور ایسے ہی اس نے نماز پڑھ لی تیمم کر کے پانی تلاش کرے بغیر، پھر اس کو پانی مل گیا تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے. فرماتے ہیں اسی طرح اس شخص کی نماز بھی کیا ہے؟ واجب الاعادہ ہے، کیونکہ اس کو کجاوے میں عام طور سے رکھا جاتا ہے، اس پر واجب تھا کہ کجاوے میں پانی تلاش کرے، تلاش نہیں کیا لہذا معذور نہیں ہوا، معذور نہیں سمجھا جائے گا تو اس پر اعادہ کیا ہوگا؟ واجب ہوگا، چاہے وقت میں پانی مل جائے یا وقت کے بعد مل جائے. جی مذہب ثانی جو امام ابو یوسف، امام شافعی کا قول جدید، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے
کہ کجاوے وغیرہ میں یعنی سواری میں عام طور سے پانی جو رکھا جاتا ہے وہ وضو اور غسل کے لیے نہیں، پینے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ عام طور سے جو سواری میں پانی رکھا جاتا ہے وہ وضو اور غسل کے لیے نہیں بلکہ پینے کے لیے رکھا جاتا ہے، اور پینے کے لیے جو پانی رکھا جاتا ہے اس کی وجہ سے نہ وضو اور غسل کے لیے، اس کی وجہ سے یعنی اس پر پانی کا تلاش کرنا واجب نہیں ہوا، پانی کا تلاش کرنا اس پر واجب نہیں ہوا۔ عام طور سے جو رکھا جاتا ہے وہ پینے کے لیے رکھا جاتا ہے، لہذا وہ معذور سمجھا جائے گا، بھلے زیادہ بھی ہو مگر چونکہ عام طور سے نہیں رکھا جاتا اس لیے اس کو یاد نہ آیا، اس پر تلاش کرنا واجب نہیں تھا، اس وجہ سے وہ معذور سمجھا جائے گا۔ آگے بات سمجھ میں؟ جو کجاوے میں پانی کی دلیل دی ہے تو اس کا جواب یہ کہ کجاوے وغیرہ میں عام طور سے پانی پینے کے لیے رکھا جاتا ہے، وضو غسل کے لیے نہیں رکھا جاتا۔ اس نے رکھا ہو وہ الگ بات ہے، مگر عام طور سے جو رکھا جاتا ہے وہ پینے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا کہ اس پر تلاش واجب تھی یہ غلط، یہ درست نہیں ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اور امام طرفین رحمہ اللہ ان لوگوں کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ پانی پر قدرت علم کے بغیر نہیں ہو سکتی، یعنی پانی پر قادر اس وقت ہوگا بندہ جب اس کو یہ پتہ تو ہو کہ پانی ہے، جب اس کو یہ معلوم ہو کہ پانی ہے، جبھی تو پانی کے استعمال پر قادر سمجھا جائے گا نا۔ ایک شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پانی ہے یا نہیں تو وہ پانی کے استعمال پر قادر سمجھا جائے گا؟ نہیں سمجھا جائے گا۔ تو جب اسے معلوم نہیں تو پتہ چلا پانی کے استعمال پر وہ قادر بھی نہیں ہوا، پانی کے استعمال پر وہ قادر بھی، بھائی جب بھول گیا تو وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے پاس پانی رکھا ہوا ہے۔ تو جب معلوم نہیں تو وہ پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہوا، اور جب پانی کے استعمال پر جو قادر نہ ہو اس کے لیے تیمم درست ہے، لہذا اس پر تیمم کے جواز کا حکم لگ رہا تھا، اس نے تیمم کے جواز کے حکم کے مطابق تیمم کیا، تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ اب نماز واجب الاعادہ نہیں ہے، نماز اس کی درست ہے، نماز اس کی درست ہے، نماز اب واجب الاعادہ نہیں ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب یہاں پر صاحب قدوری نے جو فرمایا وَإِذَا وَالْمُسَافِرُ إِذَا نَسِيَ، یہ قید اتفاقی ہے یا احترازی؟ قید ایک بسا اوقات قید اتفاقی قرآن میں بھی ایسی آتی ہے اور حدیث میں بھی آتی ہے، بسا اوقات قید اتفاقی ہوتی ہے اور بسا اوقات قید احترازی ہوتی ہے۔ قید احترازی کا مطلب کہ جو قید لگائی ہے اس کے غیر سے احتراز کرنا مقصود ہے، کہ اس کا غیر اس حکم میں داخل نہیں ہے، غیر سے احتراز کرنا مقصود ہوتا ہے، وہ قید اس وجہ سے لائی جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے قید احترازی۔ آگے بات سمجھ میں؟ اور قید اتفاقی کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر کسی کام یا حکم کے وقت کوئی اتفاقی معاملہ پیش آیا، یعنی کوئی معاملہ اتفاقاً پیش آیا، کوئی معاملہ اس وقت پیش آیا اور جب معاملہ پیش آیا اس وقت حکم بیان کیا گیا، اگرچہ حکم عام بیان کیا گیا لیکن جو اس وقت پیش آنے والے واقعے کو ذکر کر کے بیان کیا گیا، اس وجہ سے وہ قید اس قید سے غیر سے احتراز مقصود نہیں ہوتا، وہ قید لگانے کا مقصد غیر سے احتراز نہیں ہوتا بلکہ وہ قید لگانے کا مقصد حکم عام کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ یعنی وہ قید ویسے آ جاتی ہے کیونکہ جب بیان کیا حکم عام جب بیان کیا جا رہا ہوتا ہے اس وقت وہ قید، وہ مسئلہ یا وہ قید آتی ہے، وہ مسئلہ پیش آتا ہے تو اس مسئلے کو ذکر کر کے حکم عام بیان کر دیا جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے قید اتفاقی۔ جیسے سفر کے معاملے میں جو مشقت کی قید ہے، اب یہ قید احترازی ہے، قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے، کیونکہ جہاں پر بھی شرعی مساوات پائی جائے گی قصر کا حکم لازم ہے، اس کے لیے
سفر کا شدت، سفر کی سختی، یہ ضروری نہیں ہے۔ قید اتفاقی وہ ہوتی ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آیا، اس کے پیش آنے کے وقت اس کو ذکر کر کے عام حکم بیان کیا گیا، خاص نہیں، عام حکم بیان کیا گیا، تو اس قید کو، کیونکہ اس قید کا مقصد اس کا ذکر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کا غیر اس حکم میں داخل نہیں ہے، کیونکہ حکم تو عام بیان کیا گیا ہے، بلکہ اس کا وہ قید اس وجہ سے آ جاتی ہے کہ اس وقت وہ معاملہ جب یہ حکم بیان کیا گیا، اس وقت یہ معاملہ پیش آیا ہوتا ہے، اس کو بیان کر کے جو ہے حکم عام بیان کر دیا جاتا ہے، اس کو قید اتفاقی کہتے ہیں۔ لہذا المسافر اذا نسیہ، یہ قید اتفاقی ہے۔ یہ قید کیا ہے؟ اتفاقی ہے، کیونکہ عام طور سے پانی اپنے ساتھ جو ہے مسافر ہی رکھتا ہے، مقیم کو پانی اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں، پانی تو موجود ہوتا ہے۔ لیکن اگر مقیم کو بھی پانی یاد نہ رہا کہ پانی ہے یا نہیں، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ لہذا یہ جو مسافر ہے یہ قید اتفاقی ہے، قید احترازی نہیں ہے۔ نسیہ، یہ جو قید لگائی تھی والمسافر اذا نسیہ، کہ مسافر پانی بھول گیا، اس قید کا مقصد یہ ہے کہ اگر مسافر کو یہ شک ہے یا گمان ہے، مثال کے طور پر کہ پانی ختم ہو گیا ہوگا، اس کا شک یا گمان ہے کہ پانی ختم ہو گیا ہوگا، اس صورت کے اندر آگے بھی بات آ رہی ہے، اس جیسی بات آ رہی ہے، اگر اس کو صرف شک یا گمان ہے کہ پانی ختم ہو گیا ہوگا اور اس نے جو ہے نا تیمم کر کے نماز پڑھ لی، تو اب پانی کا جب اس کو یاد آیا یا پانی اس کو پتہ چلا، تو اب بالاتفاق نماز کا اعادہ واجب ہے، بالاتفاق نماز کا اعادہ واجب ہے۔ پتہ چلا مسافر کی قید تو اتفاقی ہے، پر نسیہ کی قید احترازی ہے، نسیہ کی قید احترازی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نسیہ کی صورت میں عذر پایا جا رہا ہے، صرف شک یا گمان کی صورت میں عذر نہیں پایا جا رہا، اب یہاں پر اس کے لیے تلاش واجب ہے۔ فی رحلہ کی قید یہ بھی اتفاقی اور یہ بھی احترازی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کیوں؟ جیسے پہلے مشکیزہ وغیرہ اپنے پیٹھ سے باندھ لیا کرتے تھے اور پانی ساتھ لے کر چلتے تھے، تو فی رحلہ کی قید یہ احترازی قید ہے۔ اگر پانی اپنے ساتھ پشت پر مشق کے اندر لے کر پشت پر باندھا ہوا ہے یا اپنے ساتھ لٹکایا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے پانی، اور بھول کر اگر مثال کے طور پہ تیمم کر لیا اور تیمم کر کے نماز ادا کر لی، تو بھی بالاتفاق نماز کا اعادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پانی تو اس کے ساتھ ہی موجود ہے۔ اگر وقت کے اندر نماز اس کو پانی کا پتہ چل گیا، اس کے بارے میں ہاں، البتہ نماز کے دوران اگر یاد آ گیا، وقت میں پتہ چل گیا یعنی نماز پوری ہونے کے بعد پتہ چل گیا، تو اعادہ کرے گا نہیں کرے گا، یہ تو مسئلہ اختلافی۔ لیکن اگر اس کو نماز کے دوران یہ یاد آ گیا کہ ہاں میرے پاس تو پانی رکھا ہوا ہے زیادہ، یعنی وضو کے حساب سے پانی رکھا ہوا ہے، تو اس صورت میں بالاتفاق کیا کرے گا؟ نماز توڑ کے وضو کرے گا، وضو کر کے پھر نماز پڑھے گا۔ آگے بات سمجھ میں؟ وضو کر کے پھر دوبارہ سے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ إِذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ بِقُرْبِهِ مَاءٌ أَن يَطْلُبَ الْمَاءَ، فرمایا کہ متیمم پر، تیمم کرنے والے پر یہ لازم نہیں ہے کہ جب اس کو اذا لم یغلب علی ظنہ، جب اس کو اس بات کا غالب گمان نہ ہو، جب اس کو اس بات کا غالب گمان نہ ہو کہ اس کے قریب میں کہیں پانی ہے، لیسا، اس کا آگے خبر آ رہی ہے، ان یطلب الماء، اس پر، اس متیمم پر پانی طلب کرنا لازم نہیں ہے، پانی طلب کرنا اس پر واجب نہیں۔ یعنی کب؟ اگر متیمم کو پانی کے قریب میں ہونے کا غالب گمان نہ ہو، تو صرف شک کی بنیاد پر یا گمان ہو پر غالب گمان نہ ہو، تو اس کی بنیاد پر اس کے لیے یہ لازم اور واجب نہیں ہے کہ وہ پانی طلب کرے۔ اور اگر اس کو
غالب گمان ہو وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّ أَنَّ هُنَاكَ مَاءً لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ حَتَّى يَطْلُبَهُ، اور اگر اس کو غالب گمان ہو جائے کہ فلاں جگہ پانی ہے تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ وہ پانی تلاش کر لے، یہاں تک کہ وہ پانی، یعنی اگر اس کو غالب گمان ہے کہ فلاں جگہ پانی ہے تو اس صورت میں پانی کا تلاش کرنا اس پر لازم ہے۔ مل جاتا ہے تو صحیح، نہیں ملا تو تیمم کر لے۔ یہ مسئلہ کہ آیا تیمم کرنے والے پر پانی کی تلاش اور جستجو ضروری ہے یا نہیں، پانی کی تلاش اور جستجو ضروری ہے یا نہیں، اس کے متعلق احناف کا مسلک یہ ہے اگر اس کو پانی کے قریب ہونے کا غالب گمان نہ ہو، اگر اس کو پانی کے قریب ہونے کا غالب گمان نہ ہو تو اس پر پانی کی تلاش اس پر ضروری اور واجب نہیں ہے۔ احناف کا مسلک یہی، اگر پانی کے قریب میں کہیں پانی ملنے کا اگر اس کو غالب گمان نہ ہو تو اس صورت میں پانی کی تلاش کرنا بھی اس پر واجب نہیں ہے۔ یہ مسلک ہے کس کا؟ احناف کا۔ دوسرا مسلک ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے نزدیک دائیں بائیں یعنی تیمم کرنے سے پہلے دائیں بائیں پانی تلاش کرنا ضروری ہے، شرط ہے ان کے نزدیک۔ دائیں بائیں پانی تلاش کرنا کیا ہے؟ شرط ہے ان کے نزدیک، ضروری ہے پانی تلاش کرے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک روایت یہی ہے کہ دائیں بائیں پانی تلاش، تیمم کرنے سے پہلے بار اس کو غالب گمان ہو یا نہ ہو پانی ہونے کا، بہرحال اس کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ دلیل کیا ہے ان کی؟ مسئلہ دونوں مذہب آگے سمجھ میں۔ احناف کے نزدیک اس وقت تلاش ضروری ہے جب غالب گمان ہو، جبکہ ان کے نزدیک باقی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ سمجھے کہ غالب گمان ہو یا نہ ہو پانی تلاش کرنا تیمم سے پہلے تلاش کرنا ضروری ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں قرآن میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تم پانی نہ پاؤ تو کہتے ہیں کہ تجدوا ماءً، اس کا حکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی نہ پانا جبھی ثابت ہوگا نا جب پانی تلاش کیا جائے گا۔ عدم وجدان ماء اسی وقت ثابت ہوگا نا جب پانی تلاش کیا جائے گا۔ بیٹھے بیٹھے تو پانی یہ نہیں کہا جا سکتا نا کہ بیٹھے بیٹھے بس پانی نہیں ملا۔ ساری بات سمجھ میں؟ ان کی دلیل کیا ہے ائمہ ثلاثہ کی کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، تیمم کو حکم ہو جب تم پانی نہ پاؤ، تمہیں پانی نہ ملے، اور پانی نہ ملنے کے لیے کا حکم اس وقت ثابت ہوگا جب پانی تلاش بھی کیا جائے گا۔ بغیر تلاش کیے بیٹھے بیٹھے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو پانی نہیں ملا۔ پانی طلب کرے گا، تلاش کرے گا، پھر نہیں ملا تو فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً کا حکم ثابت ہوگا۔ دلیل آگے سمجھ میں؟ پتہ چلا وجود کے متحقق ہونے کے لیے، وجود اور عدم وجود کے ثابت ہونے کے لیے ائمہ ثلاثہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کس چیز کی شرط لگائی ہے؟ طلب کی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ان ائمہ کے نزدیک بغیر طلب کے وجود عدم وجود متحقق نہیں ہو سکتا۔ بغیر طلب کے وجود، یہ وجہ استدلال ہے، طریقہ استدلال کہ بغیر طلب کے وجود اور عدم وجود متحقق اور ثابت نہیں ہو سکتا۔ بیٹھے بیٹھے وجود، کسی چیز کا وجود متحقق، وجود یا عدم وجود متحقق اور ثابت نہیں ہو سکتا۔ بھئی ایک شخص یہاں مثال کے طور پہ یا کلاس میں بیٹھی ہوئی ہیں آپ لوگ، آپ کہہ سکتی ہیں کہ کسی کے بارے میں کہ وہ باہر موجود ہے جب تک کہ وہاں جا کر دیکھا نہ جائے؟ نہیں کہہ سکتی نا۔ کیوں؟ جا کر دیکھا، اب وجود یا عدم وجود متحقق ہو سکتا ہے۔ وجود ہے تو بھی بتایا جا سکتا ہے، عدم وجود ہے۔ یہاں بیٹھ کر بیٹھے بیٹھے کہہ دینا، ائمہ ثلاثہ یہ فرماتے ہیں کہ طلب جب تک نہیں ہوگی تو وجود اور عدم وجود متحقق
نہیں ہوگا، ثابت نہیں ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ بغیر طلب کے بھی وجود متحقق ہو سکتا ہے، بغیر طلب کے لیے بھی وجود کیا ہے؟ متحقق ہو سکتا ہے۔ وہ کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد لقطۃ فلیعرفها، کہ جو شخص لقطہ پائے اس کو چاہیے کہ وہ اس کی تشہیر کرے، یعنی اعلان کرے۔ جو شخص لقطہ پائے تو وہ اس کی تشہیر کرے، یعنی اعلان کرے کہ اس کا مالک کون ہے، اس کے مالک تک پہنچانے کے لیے۔ اب بتائیں، من وجدہ، یہ شخص جس کو لقطہ ملا ہے، یہ لقطہ ڈھونڈنے نکلا تھا۔ لقطہ کہتے ہیں، آگے احکام آئیں گے، گری پڑی ہوئی کوئی چیز مل جائے اس کو لقطہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پڑی ہوئی چیز دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو کوئی ویسی چیز ملے یا کوئی بچہ ملے۔ اگر کوئی چیز ملی ہے اس کو لقطہ کہتے ہیں، اگر کوئی بچہ پڑا ہوا ملا ہے تو اس کو لقیط کہتے ہیں، لقیط۔ تو لقطہ، اگر من وجدہ لقطۃ فلیعرفها، یہاں پر تو حدیث میں بغیر طلب کے وجود ثابت ہو رہا ہے، بغیر طلب کے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ وجود ثابت ہو رہا ہے۔ تو پتہ چلا جو احمد ثلاثہ نے قید لگائی ہے کہ وجود عدم وجود بغیر طلب کے متحقق نہیں ہو سکتا، وجود عدم وجود بغیر طلب کے بھی متحقق ہو سکتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں۔ اگرچہ یہ لقطہ طلب کرنے نہیں نکلا تھا، لیکن اس کو جاتے جاتے پڑی ہوئی کوئی چیز پڑی ہوئی جاتے جاتے نظر آتی ہے نا۔ اس نیت سے تو کوئی نہیں نکلتا کہ چلیں وہاں چکر لگاتے ہیں کوئی چیز پڑی ہوئی ملے، ایسے تو کوئی نہیں کرتا۔ احناف اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ وجود عدم وجود کے متحقق اور ثبوت کے لیے طلب کی شرط لگانا یہ درست نہیں۔ احناف کی دلیل بھی یہی آیت تیمم ہے، یہی آیت تیمم ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر طلب غیر طلب کی قید نہیں ہے، وجود عدم وجود کی قید ہے، وجود عدم وجود کی قید ہے، موجود ہو نہ ہو اس کی قید ہے، مگر طلب غیر طلب کی اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے۔ لہذا جب یہ مطلق ہے، طلب غیر طلب کی قید سے مطلق ہے، تو اس کو مطلق پر ہی رکھا جائے گا۔ لہذا اگر اس کو غالب گمان نہ ہو تو پانی طلب کرنا اس پر پھر ضروری نہیں ہے۔ ارے بات، ہاں غالب گمان اگر ہو، اب اس کے اندر طلب کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ غالب گمان ہے وہ تقریباً یقین کے قریب ہوتا ہے، یقین والا حکم نہیں ہوتا پر یقین کے قریب ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے ضرور، جس طرح یقین ہو تو پھر طلب ضروری ہوتی ہے نا، اسی طرح اب اس کے اندر بھی طلب کا حکم آ جائے گا، کیونکہ یہ یقین کے قریب ہوتا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ وَإِن كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ مَاءٌ، اچھا، وَإِن غَلَبَ عَلَى ظَنِّ أَنَّ هُنَاكَ مَاءً لَمْ يَجِدْ لَهُ دَمٌ، اور اسی طرح اگر اس کو یہ ہو خیال کہ غالب گمان ہو، غالب گمان ہو کہ فلاں جگہ پانی ہوگا، تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تو ویسے بھی ضروری تھا طلب کرنا، اب احناف کے نزدیک غالب گمان ہو گیا تو احناف کے نزدیک بھی طلب ضروری ہے۔ وَإِن كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ مَاءٌ طَلَبَهُ مِنْهُ قَبْلَ أَن يَتَيَمَّمَ فَإِن مَنَعَهُ مِنْهُ تَيَمَّمَ وَصَلَّى، فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھی، جو سفر میں اس کا ساتھی ہے، رفیق ہے، اگر اس کے پاس پانی ہو تو اس پر لازم ہے تیمم کرنے سے پہلے طلبہ منہ، اس سے پانی طلب کرے، کیونکہ پانی اس کے آس پاس موجود ہے، پانی اس کے پاس قریب میں کیا ہے، طلب کرنا ضروری ہے۔ ہاں البتہ کیونکہ ابھی عذر متحقق نہیں ہوگا، ابھی عذر متحقق غیر کے پاس تو ہے مگر اس کا ساتھی ہے وہ، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، اگر پانی تو ہو لیکن کسی اور کی ملکیت ہو تو وہ تو کوئی غیر ہے، یہاں پانی ہے لیکن یہ اس کا سفر کا ساتھی ہے، اب اس لیے اس کے لیے ضروری ہے عذر متحقق ہونے کے لیے، پانی کے استعمال پر قادر ہوگا، قادر نہیں ہے، اس کے عذر کے متحقق ہونے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے، شرط ہے کہ اپنے ساتھی سے پانی طلب کرے۔ فَإِن مَنَعَهُ مِنْهُ، اگر وہ پانی دینے سے منع کر دے، اب وہ تیمم کرے گا، عذر متحقق ہو گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ عذر متحقق ہو گیا۔ جب عذر متحقق ہو گیا تو اب وہ تیمم کرے گا اور نماز پڑھے گا۔ یہاں پر آیا ساتھی سے پانی مانگنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ ساتھی سے پانی مانگنا واجب ہے یا مستحب ہے، اس کے بارے میں بھی ائمہ کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟
پہلا مذہب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک اپنے ساتھی سے پانی مانگنا واجب نہیں ہے، مستحب تو ہوگا لیکن واجب نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک پانی مانگنا واجب نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ ان کی دلیل کیا ہے پانی مانگنا واجب نہیں ہے؟ دلیل یہ ہے کہ سوال کرنا ایک عیب اور ذلت کی بات، سوال کرنا یعنی مانگنا، علمی سوال مراد نہیں ہے، مانگنا ایک عیب ہے اور ذلت کی بات ہے، اور اس میں حرج بھی لاحق ہوتا ہے، اس میں حرج بھی لاحق ہوتا ہے۔ اور جبکہ تیمم مشروعی حرج کو دفع کرنے کے لیے ہوا ہے، جبکہ تیمم پانی نہ ملے، تیمم جو مشروع ہوا ہے حرج کو دفع کرنے کے لیے مشروع ہوا ہے نا، تیمم حرج کو دفع کرنے کے لیے مشروع ہوا ہے، تو اور سوال کرنے یعنی مانگنے میں عیب بھی ہے، ذلت بھی ہے اور حرج بھی ہے، لہذا اس وجہ سے واجب نہیں کہا جا سکتا، اس وجہ سے واجب نہیں کہا جا سکتا۔ تیمم حرج ہی کو دفع کرنے کے لیے مشروع ہوا ہے، حرج کو دفع کرنے کے لیے مشروع ہوا ہے، کہ اگر تیمم کی اجازت نہ ہوتی تو پھر تو بہت حرج لازم آتا کہ پانی نہیں ملا تو کیا کرے، بہت زیادہ یعنی پریشانی اٹھانی پڑتی پھر تو جب تیمم حرج کو دفع کرنے کے لیے ہی لازم ہوا ہے تو اس صورت میں اس کو لہذا پانی مانگنا، طلب کرنا واجب نہیں ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عام طور پر وضو کے لیے جو پانی خرچ کیا جاتا ہے اور لوگ اسے مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، اس میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی، وضو کے لیے پانی طلب کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ایک عبادت کے لیے مانگ رہے پانی، تو ذلت کا بھی سوال پیدا نہیں ہوا۔ جب عار ہی محسوس نہیں ہوتی تو پھر ذلت کا سوال کیسے پیدا ہوا؟ لہذا ذلت جو ہوتی ہے وہ تو بہت زیادہ اور غیر ضروری چیزیں مانگنے میں ذلت ہوتی ہے، آری بات سمجھ میں؟ یا کھانے پینے کی چیزیں مانگنا یا پیسے مانگنا، ذلت ان چیزوں کے سوالوں میں ہوتی ہے، وضو کے لیے پانی مانگنے میں کوئی ذلت نہیں ہوتی۔ لہذا صاحبین کی طرف سے جو جواب دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ نہیں، وضو کے لیے پانی مانگنے میں کوئی عار نہیں ہوتی، کوئی ذلت نہیں ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑے مقام اور مرتبے والا کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا کتنی دفعہ؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو فرماتے ہیں اس وجہ سے پانی طلب کرنا واجب ہے۔ صاحبین کا مذہب یہی ہے کہ اپنے ساتھی سے پانی مانگنا واجب ہے، ہاں وہ منع کر دے تو عذر متحقق ہو جائے گا، لیکن پانی مانگنا واجب۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہی فرماتے ہیں کہ پانی جو ہے، وضو کے لیے پانی مانگنا یہ ایسی چیز ہے، عام طور سے پینے کے لیے بھی کوئی مانگے تو کوئی انکار نہیں کرتا، ارے بات سمجھ میں؟ عام طور سے یعنی پانی ایسی چیز ہے کوئی مانگے تو کوئی انکار نہیں کرتا، اس لیے ساتھی کے پاس پانی ہونے سے اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ قادر ہے، اس کی عدم قدرت جب ہی متحقق ہوگی جب یہ مانگے اور وہ منع کر دے، یہ مانگے اور وہ منع کر دے، جب ہی عدم قدرت متحقق ہوگی۔ اس لیے صاحبین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پانی مانگنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ لہذا مفتہ بھی قول جو ہے یعنی فتویٰ جو ہے وہ صاحبین کے قول پر ہی کہ پانی ایک دفعہ مانگے، پانی ایک دفعہ مانگے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔